اور باقی میں اپنے نفس کو بلاجات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس، دیکھو انسان کا جو نفس ہوتا ہے نا، ہر ایک کی بری ہی بات بتلاتا ہے، بدز اس نفس کی جس پر میرا رب رحم کرے۔ اللہ جو جس کے نفس پر رحم کرتا ہے وہی سیدھا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نفسوں پر رحم فرمائے اور ہم نے یہ ہدی صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلا شک میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے، اللہ مغفر لی۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ اور جب اس نے یعنی بادشاہ نے ان سے باتیں کہی تو ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک خزانوں پر مجھ کو معمور کر دو، یعنی مجھے یہ ڈیوٹی دے دو، خزانے کو ہم نے بانٹنا، جس کو جو 7 سال زمین پیکے گا اس کو چھپا کے رکھنا، اور 7 سال تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو دینا تاکہ 7 سال گزارے۔ تو اس لیے انہوں نے پوچھ کر بولا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک خزانوں پر مجھ کو معمور کر دو، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا اور خوب واقف بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، علم بھی ہے۔ اور ہم نے ایسے عظیم طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک میں با اختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہیے رہے سہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے اپنے باپ سے جدا کر دیا، بوڑی میں ڈال دیا، اس کو کہیں بیچ دیا گیا، پھر کس کا گھر میں رہ گئے، پھر عورتوں کی وجہ سے جیل میں رہنا پڑا، پھر چند سال جیل کے بعد میں جب باہر آ گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اتنا درجہ ملا کہ ملک خزانے کا وزیر بن گئے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اوپر اور دین اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑا مہربان ہے، ہم جس پر چاہیے اپنی عنایت متوجہ کر دے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کے اوپر چاہیے وہ متوجہ کر دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتے الحمدللہ، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ ایمان اور تقوی والوں کے لیے ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے بڑی آخرت کا بڑا اجر ہے، آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور کنعان میں بھی کہا ہوا تو کنعان میں جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کے باپ رہتے تھے یعقوب علیہ السلام، وہاں پر بھی بالکل 7 سال اور بارش نہیں گرا، دھوپی گرا، اناج نہیں پکا بنا۔ تو ان کے بھائی آئے، پھر ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، اور انہوں نے ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام ان کا سامان غلہ کا تیار کر دیا تو چلتے وقت فرما دی کہ اپنے علاقی بھائی کو بھی ساتھ لانا، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ 11 بھائی ہے، اور یہ 2 یوسف علیہ السلام اور بنیامین وہ 2 بھائی ہے۔ بنیامین کو انہوں نے نہیں لایا تھا تاکہ یعقوب علیہ السلام نے اس بچے کو انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے، وہ دوبارہ میرے کو لوٹ کر نہیں لائے تو میں یہ بچے کو نہیں دوں گا کر کے انہوں نے یہ بنیامین کو نہیں دیا۔ یہ 11 بھائی آ کے ان سے اناج مانگ لیے تاکہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ہم کچھ تو نکمی چیز لائے ہیں، وہ تھوڑا لے کے ہم کو جو کھانے کے لیے اناج دے دو کر کے یوسف علیہ السلام سے مانگا۔ ایک حصے کو آپ قصص الانبیاء میں پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، بہت تفصیل سے لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا قصہ بھی دیا جا سکے۔ اس بھائی کو بھی آتے وقت لے آنا، اس کا حصہ بھی ہم دیں گے کر کے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا۔ تو دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں۔ جو مہمان میرا گھر آتے ہیں ان کو میں بہت عزت کرتا ہوں۔ دیکھتے نہیں آتے وقت وہ بچے کو بھی لے آنا کر کے ان کو یقین کے ساتھ بتا کے بھیج دیے، اور اگر تم دوبارہ آوے اور اس کو میرے پاس نہ لاوے تو نہ میرے پاس تمہارا نام کا غلہ ہوگا، نہ تم میرے پاس آنا۔
اس طریقے سے دھمکی بھی دے دیے. وہ بولے دیکھیے ہم اپنے حد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے. اس طریقے سے انہوں نے ان سے وعدہ کر کے غلہ لے کے نکل گئے.